جب آپ بالفرض ٹوائلٹ میں چلے گئے تو وہاں پرفیوم ہوتا ہے یا بہت اچھی خوشبو والی صابن ہوتی ہے، یا مکہ مکرمہ آپ پہنچے اپنے ہوٹل میں یا جدہ کے ایئرپورٹ پر تو وہاں کبھی باتھ روم میں صابنیں ہوتی، وہ استعمال کر لیتا ہے آدمی، تو اس سے پرہیز کرنا ہے۔ لیکن جب آدمی باتھ روم چلا جاتا ہے تو ہماری عادت ہے صابن استعمال کریں، تب تک اطمینان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے وہی حل میں نے پہلے عرض کیا۔ اور اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ جب ہم باتھ روم یوز کریں گے تو اس میں اگر ممکن ہو تو ہاتھ کم استعمال کریں۔ آج کے ہاتھ میں زمانے میں جو شاور ہوتا ہے اسی شاور سے اپنی ضرورت پوری کریں، تو آپ کو ہاتھ صابن سے صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے۔ پہنچ گئے آپ مکہ مکرمہ، ہوٹل میں ان کی طرف سے کچھ ریفریشمنٹ ہوتا ہے یا کھانے کا ٹائم ہوگا، اس وقت آپ لوگ طے کر سکتے ہیں کہ ہم تھوڑا آرام کریں گے 2-4 گھنٹے، پھر عمرہ کریں گے۔ یہاں تک کہ یہ بھی طے کر سکتے ہیں کہ ہم ساری رات آرام کریں گے، کل صبح کو مان لیجئے آپ شام کو پہنچے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، آدھی رات کے بعد آپ نے کہا تھک میں صبح اسی طرح اس سے کرو آرام، عمرہ کرو آرام صاحب، کوئی حرج نہیں، آپ شام کو کھانا کھائیں، آرام کریں۔ البتہ مردوں کو آرام میں ایک احتیاط کرنی ہے، سر پر چادر نہیں آنی چاہیے، اور اگر آ گئی ہم نے دیکھ لیا تو اس کو فوراً سر سے اتار دینا چاہیے۔ مستورات کے لیے کوئی پابندی ہے ہی نہیں۔ اس کے بعد آپ نے آرام کیا، کل کو صبح جب اٹھے آپ فریش ہو چکے ہوں گے۔ اس بیچ میں اگر آپ شاور لیں گے تو اس کی بھی اجازت ہے، البتہ صابن استعمال نہیں کرنا ہے، بدن کو رگڑنا نہیں ہے، صرف فریش ہونے کے لیے شاور لے لیا، احرام کی طرف سے سائڈ پر لٹکا دی، بٹن دبایا، شاور آ گیا، بدن تھوڑا فریش ہو گیا ہو تو اب نکلیں گے آپ عمرہ کرنے کے لیے۔ جب آپ اپنے ہوٹل سے عمرہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو اپنے ساتھ آپ کو صرف ایک چھوٹا سا تھیلا لینا ہے جس میں آپ اپنی چپل ڈالیں گے بعد میں، اور ساتھ میں بیلٹ کے اندر اپنے کچھ تھوڑے سے کاغذات اور ہوٹل کا کارڈ، اور اس کے بعد تھوڑے سے پیسے 20-30 ریال یا 150 ریال، اس کے علاوہ باقی پیسہ وہیں اپنے اس ہوٹل میں رکھ لیں۔ سارا گروپ ایک ساتھ جا رہا ہے لبیک پڑھتے ہوئے، یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہونے کے بعد نظر رکھیں، جس جگہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑ جائے وہیں رک جائیں اور سائڈ پر رکیں اور خوب دعائیں کریں۔ جہاں سے سارے لوگ جا رہے ہیں وہیں کھڑے ہو کر دعا کریں گے تو موقع مشکل ہے، کیونکہ وہاں پولیس والے کہیں گے آپ کی وجہ سے پیچھے لوگ رک گئے، آپ آگے نکلو، تو رکنے نہیں دیں گے، اطمینان سے آپ دعا نہیں کر پائیں گے۔ اور سائڈ پر اگر کھڑے ہو جائیں گے جہاں سے لوگ چل رہے ہیں وہاں جائیں گے اور آپ سائڈ پر کھڑے دعا کر رہے ہیں، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جن جگہوں جن وقتوں میں دعا قبول ہونے کے حدیثوں میں وعدے ہیں انہیں میں آتا ہے عند رؤیت الکعبہ، کعبے پر جب پہلی نظر پڑ جائے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ بہرحال عجیب کیفیت ہوتی ہے، پہلی مرتبہ ہم خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں، یا جنہوں نے اس سے پہلے حج عمرے کیے ہوں گے وہ پہلی مرتبہ تو نہیں دیکھ رہے، لیکن اب جو آئے ہیں تو آج تو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں نا اس سفر میں، تو پہلی نگاہ جب کھانے پر، اور جب ہم کو خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑتی ہے تو ایمان والوں کو لگتا ہے یہ تو ایسی جس کو میں روز دیکھتا ہوں، کیونکہ کعبہ اتنا ہم نے دیکھا ہے، کالے پردوں میں لپٹا ہوا چکور کمرہ اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہی کعبے پہ نظر پڑے گی تو آپ کو لگے نہیں کوئی عجیب چیز، یہ کہتے ہیں یہ تو روز ہم دیکھتے ہیں، لیکن جب وہاں طواف چل رہا ہوگا تو اس کی کیفیت الگ ہے۔ ہم نے یہاں سے جو دیکھا ہے وہ فوٹو دیکھے ہیں، یہاں سے ٹی وی پر دیکھا ہے، وہاں دیکھنا کچھ اور، ٹھیک ہے۔ تو جب کعبے پر نظر پہلی پڑی جتنی دیر ہو سکے دعائیں کریں، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، سب کے لیے خوب دعائیں کرو، دعائیں قبول ہوتی ہیں اس وقت، فوراً قبول ہوتی ہیں۔ بہت سارے بڑوں کو ہم نے دیکھا اس وقت دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اب ہم تو آئے ہیں سفر حج میں، تو 30-40 دن گزارنے ہیں اور ہر جگہ پہنچنا ہے اور ہر جگہ ہمیں دعائیں کرنی ہیں، تو لہٰذا اب اس وقت صرف یہ دعا کر رہے ہیں ہم کہ جتنی دعائیں ہم مانگیں وہ ساری قبول کر لیجیے۔ بہت اچھا، یعنی کہ ہم پہلے ہی پرمیشن اگر لینے میں کامیاب ہو گئے، اس پورے سفر میں جتنی ہم دعائیں کریں گے وہ قبول کر لیں وہ۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، آگے بڑھنے کے بعد پہنچیں گے اس جگہ جہاں طواف ہوتا ہے، اس کو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے کی جگہ کو مطاف کہتے ہیں، اور وہاں پہنچ کر کے آپ کا لبیک اینڈ ہوگا، اس وقت لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو سستی غفلت ہو جاتی ہے، یاد ہی نہیں رہتا، پڑھتے ہی نہیں، اور بہت سارے بڑے شوق کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جس وقت آپ جا رہے ہوں گے اس وقت آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے لوگ آ رہے ہوں گے، وہاں تو سیلاب چل رہا ہوگا، آپ ملکوں کے لوگ آتے رہتے ہیں،
تو ایک گروپ ادھر سے جا رہا ہے، ایک گروپ ادھر سے آ رہا ہے، وہ بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، یہ بھی لبیک پڑھ رہے ہیں، الگ الگ شکلوں کے، الگ الگ قد کے، الگ الگ حیتوں کے، کوئی کہیں کا ہے کوئی کہیں کا ہے، گروپ در گروپ آ رہے ہیں۔ ساری دنیا کا نظارہ وہی ہے جناب۔ وہاں لمبے قدوں والے حبشی بھی ہیں اور ہم سے چھوٹے قد والے انڈونیشین بھی ہیں۔ وہ ہم سے لمبے ہیں، وہ ہم سے چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ بھی ہیں جو ہم سے ڈبل باڈی والے ہیں اور وہ لوگ بھی ہیں جو ہم سے سنگل باڈی والے ہیں۔ غرض یہ کہ قسم قسم کے اللہ کی مخلوق ہے، کعبہ کعبہ ہے۔ بہرحال آپ کا لبیک اینڈ ہو گیا مطاف میں پہنچ کر۔ اب ہمیں عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ نام ہے 5 کاموں کا: طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ، طواف، 2 رکعت نماز، زمزم کا پانی پینا، لازم نہیں ہے، سنت ہے۔ اس کے بعد صفا مروہ، اس کے بعد پھر بالوں کا کاٹنا، حلق کرنا، یہ مردوں کے لیے ہے اور خواتین کے لیے کٹ کرنا ہے، بس یہ ہے عمرہ کل۔ طواف، 2 رکعت نماز، زمزم کا پانی پینا ہے، صفا مروہ چلنا ہے اور بالوں کا کٹ، یہی۔ جب ہم طواف سٹارٹ کریں گے تو جو ہی ہم پہنچیں گے وہاں طواف چل رہا ہوگا، سینکڑوں بھی ہو سکتے ہیں، ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے سارا متا بھرا ہوا ہوگا۔ طواف چلو گا تو ہم کو اسی میں جوائن ہونا ہے۔ کہاں سے؟ کہ خانہ کعبہ کے جو 4 کون ہیں، ان 4 کارنروں میں وہ والا کارنر جس کارنر میں حجر اسود ہے، اس کارنر کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور سامنے کھڑے ہو کر کے وہاں سے طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ لیکن سامنے کھڑے ہونے سے پہلے بس ایک کام اور کرنا ہے، اور وہ یہ تو ہم نے مردوں کا یہ جو احرام ہے یا کندھوں کے نیچے سے نکالنا، بس یہ مردہ، بس۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر، یہ جو ہم نے بوسہ لیا یہ گویا حجر اسود کا بوسہ لیا۔ اور اسلام کی مہربانی اور آسانی ہے کہ اگر کوئی ٹھیک وہاں جا کر کے بوسہ نہیں لے سکا اور صرف اس کی طرف ہاتھ کیا اور اپنے ہاتھوں کو بوسہ لے تو گویا اس نے وہی کام کیا، یعنی ہم کو اسی پر وہ انعام مل جائے گا۔ تو جو ہی ہم نے بسم اللہ اللہ اکبر کیا، اس پر بوسہ لیا، اس کے بعد پھر طواف کرنا ہے، یعنی راؤنڈ لگانے ہیں۔ طواف نام ہے 7 راؤنڈ لگانے کا۔ ایک راؤنڈ کو شوط کہتے ہیں عربی میں، حدیثوں میں 7 اشواط، 7 راؤنڈ لگانے ہیں۔ یہ 7 راؤنڈ لگانے کا نام ہے ایک طواف۔ جیسے 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام ہے نفل، جیسے صبح سے شام تک کھانا پینا بند کرنے کا نام ہے روزہ، ایسے 7 راؤنڈ لگانے کا نام ہے طواف۔ طواف اس سے کم نہیں ہوگا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک راؤنڈ جو ہے وہ نہیں، طواف بنے گا تب جب 7 راؤنڈ لگائیں گے۔ اچھا، اب ہم نے راؤنڈ کرنا شروع کیا تو اگر ہمارے ساتھ خواتین ہیں تو ساتھ لگ سکتے ہیں، وہ پکڑ کر کے رکھ سکتی ہے، ایک دوسرے کا ہاتھ بھی پکڑ کر کے ہم چل سکتے ہیں اطمینان کے ساتھ۔ تو اب ہم راؤنڈ لگائیں گے اور دعا پڑھیں گے، جو دعا یاد ہو، جو دعا جیل چاہے، 3 کلمہ، 4 کلمہ، درود شریف، استغفار، اپنی کوئی دعا اپنی زبان میں، عربی زبان میں، کتابوں میں بھی دعائیں لکھی ہوتی ہیں، وہ سب یہاں تک کہ خاموش بھی چل سکتے ہیں۔ اور اس وقت کوشش یہ کریں کہ کیفیت طاری کریں، سوچیں میں اس وقت کہاں ہوں، اس جگہ جہاں آدم سے لے کر آج تک تمام لوگ یہ راؤنڈ کرتے رہے ہیں، میں وہیں ہوں اس وقت۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا، جوانی گزاری، نبوت کا اعلان کیا، اسی کعبے میں آپ کو ستایا گیا، اسی کعبے پر کھڑے ہو کر آپ نے اعلان کیا تھا میں نے سب کو معاف کر دیا، پھر اسی کعبے کو انہوں نے طواف کیا، عمرے بھی کیے، حج بھی کیا، اور اسی میں پھر صحابہ سے لے کر آج تک جتنوں کے نام ہم نے سنے ہیں، جتنوں کے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی ہو اولیاء میں سے، چاہے امام ابو حنیفہ ہو اماموں میں سے، چاہے امام بخاری ہو محدثین میں سے، چاہے ہمارے کشمیر کے حضرت شاہ ہمدان ہوں، یہ سب یہ کر چکے ہیں، ٹھیک، ہم بھی وہی کر رہے ہیں سب۔ آپ پڑھے لکھے ہیں، شاہ ہمدان نے عالمی سفر کیا ہے، پورے ورلڈ کا سفر کیا ہے، اور بہت زمانہ گزارا انہوں نے مکہ مکرمہ میں۔ امام بخاری نے پورا سال گزارا ہے مکہ مکرمہ میں۔ تو غرض ہے کہ تمام حضرات نے اسی مکے میں کیا ہے سب کچھ، یہی، اور ہم بھی وہیں اس وقت ہیں۔ تو اب ہم جب راؤنڈ لگائیں گے، راؤنڈ لگاتے ہوئے ایسے مردوں کو ایسے چلنا ہے 3 راؤنڈوں میں، اس کو رمل کہتے ہیں۔ اگر یہ بھول جائے، نہ کر سکیں بھیڑ کی وجہ سے، کی پرواہ نہ، معاف،
याद रहे तो थोड़ा सा अकर करके चलना है। इसका एक बैकग्राउंड है, लेकिन वो बैकग्राउंड में डिटेल में नहीं बताऊंगा, उसमें अगली बात बतानी है। 3 राउंडों में हमको ऐसे चलना है। मर्दों को मस्तूरात साथ साथ रहेंगी, कोई हर्ज नहीं है, वो हमको पकड़ करके रखें या मस्तूरात को अपने सामने आगे चलाएं, कोई हर्ज नहीं। अब बताए, कोशिश ये करें सारा ग्रुप एक साथ चले, और टूर ऑपरेटर की जिम्मेदारी है कि वो कोशिश ये करें कि सबको एक साथ चलाएंगे, कोई आदमी छूटना नहीं चाहिए। छूटना नहीं चाहिए तो बेचारा परेशान होगा, और हम भी कोशिश करेंगे एक साथ चलते रहें। तो इस तरह से इत्मीनान के साथ ग्रुप के साथ जब कोई काम किया जाता है तो मुश्किल भी अगर होगा तो वो मुश्किल नहीं लगता। रिलीज मिली तिल का बीमा करना सुन बासा मुश्किल, ये इंसान की नेचर में, ठीक है। हम तो सम तो यस खैर, पहला राउंड जब एंड होने वाला होगा, एंड होने के करीब होगा, तो उस वक्त रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना वक़िना अज़ाबन नार पढ़ना होता है। इसको टर्म में कहते हैं कि जब आप राउंड लगाएंगे, तवाफ जब आप स्टार्ट करेंगे तो रुकन यमानी से हजर अस्वद तक जब आप चलेंगे तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ना है। का मतलब ये है कि खाने काबा के जो 4 कॉर्नर हैं, हजर अस्वद के कॉर्नर से आपने तवाफ स्टार्ट किया, उसके बाद दूसरा कॉर्नर आएगा उसका नाम है रुकन इराक़ी, फिर तीसरा कॉर्नर आएगा उसका नाम है रुकन शामी, फिर चौथा कॉर्नर आएगा उसका नाम है रुकन यमानी। इस रुकनैन को जो है आगे चलेंगे आप तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना पढ़ना है वहाँ तक, और वहाँ सब लोग पढ़ते हैं, आपको फ़ौरन याद आ जाएगा। तो आपका एक राउंड मुकम्मल हो गया। इस तरह से 7 राउंड मुकम्मल हो जाएंगे। आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया। तवाफ़ मुकम्मल होने के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़नी है। कोशिश ये करनी है मकाम इब्राहिम के पास या उसको सामने रख करके, वहाँ भीड़ होती है तो बहुत पीछे जा करके सामने मकाम इब्राहिम और उसके बाद खाने काबा। यहाँ हो सकता है आप कहेंगे यार हमको कैसे मर जाकर वो मकाम है कहाँ? तो जवाब, ये जो मताफ़ है, ये जो खुला हुआ मैदान है जिसमें ये राउंड लग रहा है, उसमें कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक जगह पर एक गुंबद है, एक जगह पर एक डोम है छोटा सा, उसके अंदर है वो पत्थर। कौन सा पत्थर? जिस पत्थर का नाम है मकाम इब्राहिम, उसका तज़किरा कुरान में है। और ये वो पत्थर है जिस पत्थर पर खड़े होकर के इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर की थी, और उनके पाँव का निशान उस पत्थर पर लग गया था, और आज भी है वो। सेम उसी तरह से जैसे आप बर्फ़ पर खड़े हो जाएंगे तो बर्फ़ पर निशान लग जाएगा, लगता है, या रेत पर खड़े हो जाएंगे तो जो ही रेत पर पाँव रखेंगे हटेंगे तो वहाँ निशान होगा। तो वो मकाम इब्राहिम वहाँ अंदर है, उसके सामने अल्लाह के नबी सामने नमाज़ पढ़ी है। हम भी कोशिश करेंगे उसके सामने नमाज इत्मीनान के साथ 2 रकात नमाज। लेकिन जो ही हमारा तवाफ़ एंड हो गया, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, तो ये चादर वापस लानी। आप वहाँ देखेंगे बहुत सारे लोगों को ये गलती होती है, इसी हाल में रहते हैं, और इसी हाल में बाद में क्या करते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये उसी पर एंड करना है। सिर्फ 7 राउंडों में ये कंधा खुला रहेगा बस। जो ही 7 राउंड मुकम्मल हो गए, यानी तवाफ़ मुकम्मल हो गया, तो चादर वापस ला ली। 2 रकात नमाज पढ़ ली, वहाँ बैठ कर खूब दुआ करें, काबे को देखते रहें, मकाम इब्राहिम आपके सामने होगा, अपनी पिछली पूरी ज़िंदगी को याद करें, फिर उसमें जो नेकियां हुई उन पर शुक्र पढ़ें, जो गलतियां हुई होंगी उस पर माफ़ी मांगें और खूब दुआ करें। फिर वहाँ से चल करके ज़मज़म का पानी पिएं। अगर प्यास न भी हो तब भी ज़रूर पिएं, क्योंकि उस जगह अल्लाह के नबी अलैहि उस वक्त ज़मज़म का पानी पिया था। अब वहाँ आप कहेंगे या वहाँ किस जगह है वो ज़मज़म, तो ये ख़ुद आपको ले जाएंगे वहाँ तक जहाँ वो ज़मज़म का पानी पीने की जगह है। अब वो ज़मज़म का क्रूर तो नहीं है आज वहाँ, वो तो अंडरग्राउंड है। अब तो पॉइंट लगे हुए हैं दीवारों में, उन्हीं दीवारों के पास जाकर के हम पंप, तो ज़मज़म का पानी पीने के बाद उसके बाद फिर सफ़ा मरवा करना है। तो वहाँ से चलेंगे, आप पहुँचेंगे सफ़ा पर। सफ़ा पर पहुँच करके आप खाने काबा की तरफ नज़र पड़ेंगे तो सामने खाने काबा नज़र आएगा, वहाँ से भी। उसके बाद फिर वहाँ भी खड़े होकर दुआ अल्लाह के नबी ने की है, हम भी खड़े होकर वहाँ दुआ करेंगे सफ़ा पर। फिर सफ़ा से अब चलना शुरू करेंगे मरवा की तरफ। ताचो ना, सफ़ा मरवा की सही, सफ़ा मरवा, तो सफ़ा और मरवा। सफ़ा से स्टार्ट किया, मरवा पे एंड 1 चक्कर, मरवा से सफ़ा 2, सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा 4, सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, सफ़ा से मरवा 7 और एंड हो गया। इस बीच में मर्दों को क्या करना है, ज़रा सा कि दरमियान में सब्ज़ राडें आएंगी, उन सब्ज़ राडों में मर्दों को थोड़ा सा तेज़ दौड़ना है। और अगर बुज़ुर्ग हज़रात तेज़ नहीं दौड़ेंगे, थोड़ा सा तेज़ चलेंगे काफ़ी है। और ख़वातीन को अपनी नॉर्मल हालत में चलना है। बस जो ही 7 राउंड मुकम्मल हो गए तो उम्र के सारे काम मुकम्मल। अब एक अमल बाकी है, वो है सर के बाल मोड़ना। सर के बाल मोड़ने में 2 ऑप्शन हैं, एक तो उस तरह इस्तेमाल कर लें, सारे बाल साफ़ कर लें,
اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ کٹائی کر سکتے ہیں، اس کٹائی میں ہر بال کا کم سے کم 1/4 کٹ جانا چاہیے، یہ بال جتنا لمبا اس کا 1/4۔ اور ہماری بہنوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر اپنے ہوٹل پر آئیں اور کینچی سے اپنے تھوڑے سے بال کاٹیں، اتنے۔ دین نام ہے فالو کرنے کا۔ اگر ایک آدمی بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس کی ڈیوٹی ہے کہ ڈاکٹر کو فالو کرے، ڈاکٹر نے جو کہا وہ ماننا ہے، آنکھ بند کر کے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک جناب، اگر مجھے کسی جگہ سخت پین ہے اور ڈاکٹر نے کہا یہاں انجیکشن کروں گا، تو میری عقل کہتی ہے جہاں پین ہے وہیں انجیکشن کریں، تو ڈاکٹر کہے گا آپ اپنی عقل وہیں رکھیں، مجھے وہ کرنا ہے جو میڈیکل بتاتا ہے، تو وہاں تو فالو کرنا ہے۔ سیم اسی طرح سے اللہ کے دین کا مطلب ہے فالو کرو۔ تو ہم نے بال کاٹے، اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا، اور محلقین قرآن میں لفظ ہے، محلقین رؤوس اور مقصرین، بس کاسن تو بس کرپن، کاسن تو کرپن۔ ٹھیک، جو ہی ہم نے یہ کیا تو احرام کی پابندی ختم ہو گئی، یہ کھول دیں، اپنے نارمل کپڑے پہن لیں، اس کے بعد پھر مکہ مکرمہ میں آپ کا قیام ہوگا۔ جتنے دن ہیں جتنا زیادہ وقت ہو سکے خانہ کعبہ میں گزاریں، طواف کریں، نمازیں پڑھیں، دعائیں کریں، اپنی صحت کو اچھے سے اچھا رکھیں، آگے حج کرنا ہے۔ اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا روٹین بنا لیں، کس وقت ہم کعبہ جائیں گے، کس جگہ جائیں گے، ڈیرے پر کب رہیں گے، ہوٹل پر کب رہیں گے، انتظامات ان کی ڈیوٹی ہے وہ کریں گے۔ یہ اس طرح سے آپ کے اتنے دن پورے ہو جائیں گے جو حج تک ہیں۔ اور حج کا دن ہوگا یہ 7 ذی الحجہ کو، 8 ذی الحجہ کو حج سٹارٹ ہوتا ہے، لیکن 7 ذی الحجہ کو ہی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ احرام باندھیں، تو سیم اسی طرح پھر احرام باندھنا ہے جس طرح سے پہلے دن باندھا تھا۔ فرق یہ ہے کہ پہلے دن جو آپ نے احرام باندھا تھا وہاں اس نے عمرے کی نیت کی تھی، اور اب جب احرام باندھیں گے تو آپ حج کی نیت کریں، بس یہ تجھ فرق، باقی پابندیاں سیم اسی طرح سے۔ اب آپ کو رات ہی کو یا کل صبح کو آپ کو مینا لے جائیں گے، مینا جب ساتھ جائیں گے تو آپ کو ساتھ اپنے ساتھ کیا لینا ہے یہ خود بتائیں گے، آپ کو اپنے ساتھ کیا کیا لینا ہے، کپڑے کتنے لینے ہیں، دوائیاں کیا ساتھ لینی ہیں، وہ تو اپنی دوائیاں تو انڈیویجول مسئلہ ہے، وہ تو ہر ایک آدمی کو اپنی دوائیوں کا سٹاک اپنے ساتھ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، وہاں بھی لے سکتے ہیں، یہ ہر آدمی کو خود اپنا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اور اب بعض لوگوں کو پریشر کی بیماری، پریشر کی دوائیاں ہوتی ہیں، اور ڈائبٹیز والوں کو اس کی بیماری، بہرحال اپنے اپنے۔ 7 تاریخ کی شام کو، رات کو، یا آدھی رات کو، یا عشاء کے تہجد کے وقت میں، یا اگلے دن 8 تاریخ کو صبح کو آپ مینا پہنچ جائیں۔ مینا پورا دن وہیں گزارنا ہے، آرام کرنا ہے، کام کچھ نہیں، بس اپنے ٹائم پر نماز پڑھیں اور آرام کریں، تسبیحات پڑھیں، دعا کریں، تلاوت کریں، لبیک پڑھتے رہیں، کیونکہ آپ لبیک کی حالت میں ہیں۔ اور ساتھ میں جیسے ہم جسمانی طور پر مینا میں ہیں، خیالات کے اعتبار سے بھی مینا کو سوچیں، یہ مینا وہی ہے جہاں ہزاروں سال پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا تھا، یہ وہی مینا ہے، ہزاروں سال پہلے۔ اسی مینا میں اللہ کا حکم پورا کیا گیا، اللہ نے اپنے ابراہیم سے کہا تھا بیٹے کو ذبح کرو، اور اسماعیل علیہ السلام اسی مینا میں ذبح کیے گئے، مگر وہ اللہ کا فیصلہ تھا، اسماعیل ذبح نہیں، وہ جنت سے لایا ہوا مینڈا اسی میدان میں ذبح ہوا ہے۔ اور اس جگہ مسجد بھی ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد کبشہ، کبشہ مانے مینڈا، تو جو مشکل سے جو آ جائے تھوڑا دور، تو اس لیے تو تھینک یو نوائزر، مگر مینا وہی ہے۔ اسی مینا میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے انسانوں کو دین کی دعوت دی اور ان کو ستایا گیا، اور اسی مینا میں پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود جب حج کیا تو 100 اونٹ ذبح کیا، اور وہ خون اسی میں ہے، اور اسی مینا میں سارا وقت گزرا ہے، تو اسی مینا میں آپ کو چلیے صاحب، اس وقت تو چاروں طرف سے وہاں سڑکیں ہیں، اب تو ٹینٹ ہیں، لیکن پہاڑ تو وہی ہے، وہی خشک پہاڑ، جن پہاڑوں نے نظارہ کیا ہوگا نبی کا اور صحابہ کا، اور ان نے دیکھا ہوگا ان پہاڑوں کو، وہی ہے، تو وہ اسی بنا میں۔ جو پڑھے لکھے ہیں وہ بعض دفعہ تاریخ کے اوراق میں گم ہو کر کے سوچتے رہتے ہیں کیا کیا ہوا ہے، اور وہ چشمہ تصور سے پیچھے تاریخ کو ڈھونڈتے ہیں کیا کیا ہوا ہے۔ خیر، 8 تاریخ شام ہو جائے گی، رات وہیں گزاریں گے، یا کبھی انتظام کی وجہ سے آدھی رات میں یہ کہیں گے کہ ہمیں آدھی رات کو یہاں سے نکلنا ہے، عرفات پہنچنا ہے، تو یا تو رات ہی کو یا اگلے دن 9 تاریخ کو آپ کو لے کر وہاں سے عرفات جائیں گے۔ عرفات آپ پہنچیں گے صبح کو 6 بجے، 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، 12 بجے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی جلدی نکلے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے راستے میں رش کتنا تھا، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریفک کیسا رہا۔
ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے بھی پہنچ جائیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے 2-4 گھنٹے لگ جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 5-7 گھنٹے لگ جائے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل ایسے جیسے مان لیجئے کہ میرا ارادہ تھا میں یہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا 3:30 بجے تک، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریفک پر. پہنچے آپ عرفات پہنچنے کے بعد آپ وہاں تھوڑا آرام بھی کریں. اس کے بعد پھر عرفات کا پہنچنا ہی بس کافی ہے. آپ پہنچ گئے عرفات میں. اس عرفات میں کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز اور عصر کی نماز، اور اس کے بعد دعا کرنی. عرفات میں ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور دعا، اسی کا نام ہے وقوف عرفہ، اسی کا نام ہے حج. بس شام آفتاب ڈوبنے تک اسی عرفات کے میدان میں رہنا ہے. کھڑے ہو کر بھی دعا کی جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر دعا کرتے گھنٹوں. اسی عرفات کے میدان میں الیوم اکملت لکم آیت نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کیا کہ دین مکمل ہو گیا. جتنا مجھے انسانوں کے لیے بھیجنا تھا، یہ کرو یہ مت کرو، وہ اینڈ ہو گیا. اب آج کے بعد اب کوئی حکم نہیں آئے گا یہ تمہیں کرنا ہے اور یہ تمہارے لیے بیان نہیں. کرنے اور نہ کرنے کے جو آرڈرز کو اللہ کی طرف سے آ رہے تھے وہ اینڈ ہو گئے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. عصر کی نماز کا وقت تھا، ٹائم تھا. عصر میں تو پہلے پڑھ چکے تھے. عصر کی نماز کا ٹائم تھا، حضور دعا، اسی وقت وحی نازل ہوئی. حضرت عمر بن خطاب نے حدیث میں بیان فرمایا، بخاری میں حدیث ہے وہ. خیر، آفتاب ڈوبنے کے بعد پھر آپ کو وہاں سے نکلنا ہے. نماز مغرب کی نہیں پڑھنی ہے تو پہنچنا ہے مزدلفہ. گاڑیوں سے آپ آئیں گے مزدلفہ. ڈیپینڈ کرتا ہے ٹریفک پر. آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، 2 گھنٹے میں، 3 گھنٹے میں، یہ سارا ٹائم لگے گا. ذہناً تیار رہنا ہے کہ آپ جلدی بھی پہنچ سکتے ہیں، دیر بھی لگ سکتی ہے. اگر دیر لگ جائے تو اس میں پریشان نہیں ہونا ہے. آپ آرام سے گاڑی میں بیٹھے ہوں گے، چاہے 4-5 گھنٹے کیوں نہ لگ جائیں. ٹھیک. پہنچے مزدلفہ پہنچ کر کے وہاں اتر کر پہلے مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز. پہلے مغرب اور عشاء ایک ساتھ. وقت سے پہلے پہنچے تب بھی مغرب اور عشاء ایک ساتھ. دیر سے پہنچے مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ کر پھر آرام کریں. اور آرام کریں بس صبح تک وہیں آرام کریں گے. تو اگلے دن صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے پھر کھڑے ہو کر کے دعا کرنی. تچونا وقوف مزدلفہ میں کھڑے ہو کر کے دعا کریں. وہاں جو مسجد ہے اس مسجد کا تذکرہ قرآن میں ہے. تچونا مشعر الحرام، عند المشعر الحرام، تو مشعر الحرام. اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آپ کو مینا. جب مینا پہنچیں گے اپنے ٹینٹ میں اپنا سامان رکھیں اور شیطان کو کنکر مارنے کے لیے جانا ہے. ایک شیطان کو 7 کنکر مارنے ہیں. کنکر آپ مزدلفہ سے اٹھا کر لائیں گے اور یہ گائیڈ کریں گے یہیں آپ کنکر اٹھا لیں. اور 70 کنکر اٹھانے ہیں. وہاں نہیں اٹھا سکے تو راستے میں بھی اٹھا سکتے ہیں. یہاں تک کہ مینا میں بھی اٹھا سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے. البتہ جہاں شیطان کو کنکر مارتے ہیں وہاں والا کنکر نہیں اٹھانا ہے. ایک شیطان کو وہاں جب مینا میں جائیں گے تو پہلا شیطان اس کو ایوائڈ کرنا ہے، دوسرا اس کو بھی، تیسرے پر جا کر کے 7 کنکر مارنے ہیں. اس کے بعد پھر واپس اپنے ٹینٹ میں. پھر آپ کی طرف سے قربانی ہوگی. قربانی کا انتظام شاید یہی کریں گے. تو آپ نے ان کو پیمنٹ کر دی ہوگی یا آپ کو بتائیں گے آپ کی قربانی ہو گئی. ان کو وہاں سے فون آئے گا، جو قربانی کرنے والا ہوگا اس سے کانٹیکٹ میں ہیں. اور آپ کی آسانی یہ ہے کہ یہ جب آپ کی قربانی ہو جائے گی تو اس کے بعد آپ ہلاک کر سکتے ہیں. ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں قربانی کب ہوگی. تو خیر، جو ہی قربانی کی آپ کو انفارمیشن آ گئی آپ کی قربانی ہو گئی، قربانی ہونے کے بعد پھر آپ کو اپنے سر کے بال مونڈنے ہیں. بال تو ہوں گے نہیں لیکن شرط پورا کرنا ہے. اور جو ہی سر کے بال آپ نے مونڈ دیے، یہ احرام کی چادریں کھول دی. آپ ایک سوٹ کپڑے کا آپ ساتھ لے گئے ہوں گے تو اب وہ نارمل کپڑے پہن لیں. مینا میں یہ 10 تاریخ ہوگی. 10-11 بجے بھی ہو سکتی ہے، 1-2 بجے ہو سکتی ہے، 4-5 بجے بھی ہو سکتی ہے. مغرب کی نماز بھی ہو سکتی ہے، مغرب بعد بھی ہو سکتا ہے. جو ہی یہ آپ نے نارمل کپڑے پہنے، اس کے بعد آپ کو طواف کرنے کے لیے جانا ہے. اور یہ والا طواف جو اب ہے یہ سب سے زیادہ مست ہے، سب سے زیادہ لازم ہے. یہی فرض ہے، یہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اور اگر کسی کو چھوٹا تو یہ حج ہی ادا نہیں ہوگا تب تک جب تک یہ طواف نہیں کرے گا. اچھا نا، طواف زیارہ فرض طواف ہے، یہ لازمی ہے. خیر، اس کے بغیر اچھا جو ہی ہم نے وہ بال مونڈ لیے 10 تاریخ کو مینا میں، ہم نے شیطان کو کنکر بھی مارے، قربانی بھی کی، بال بھی مونڈے، کپڑے بھی پہن لیے. یہ ساری پابندیاں ختم ہو گئی. بس ایک پابندی ابھی باقی ہے، میاں بیوی کے درمیان جو پرائیویٹ تعلقات ہیں وہ ابھی بین ہے، وہ نہیں ہو سکتے. باقی یہ ڈیپینڈ جب تک طواف نہیں ہوگا. جب تک طواف نہیں ہوگا تب تک یہ ایسے رہے گا، چاہے سال لگ جائے. یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے حرام رہیں گے.
اب 10 تاریخ کی رات کو یا 11 تاریخ کی صبح کو یا 11 تاریخ کے دن میں کسی بھی وقت آپ کو لائیں گے اور آپ طواف کرائیں گے. تو طواف اور وہ صفا مروہ یہ دونوں کرنے ہیں. اس سے جو ہی فارغ ہو جائیں گے تو وہ جو ایک پابندی باقی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. اب واپس مینا پہنچیں گے. واپس مینا پہنچنے کے بعد پھر 11 12 ان دونوں دنوں میں شیطانوں کو کنکر مارنے ہیں, تینوں شیطانوں کو. پہلے شیطان کو کنکر 7 پھر دعا, دوسرے کو 7 پھر دعا, تیسرے کو 7 مار کر کے پھر واپس اپنے ٹینٹ میں آرام کریں. 11 تاریخ دن بھر جب بھی ہو, رات میں جب بھی ہو آرام کے ساتھ. 12 تاریخ کا بھی ایسا ہی معاملہ ہے, پورے دن جب چاہیں طواف کا. یہ 11 تاریخ میں نہیں, 11 تاریخ کو دوپہر کے بعد اور 12 تاریخ کو دوپہر کے بعد, اس سے پہلے نہیں. وہاں بہت سارے لوگ پہلے کرتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. دوپہر کے بعد شیطان کو کنکر مارنے ہیں. 11 تاریخ کو بھی چاہے ظہر کے بعد, عصر کے بعد, مغرب کے بعد, عشاء کے بعد, آدھی رات جب چاہیں تب. 12 تاریخ کا بھی اسی طرح, لیکن 12 تاریخ کو عصر سے پہلے یا تو آپ مینا سے باہر آ جائیں گے, اور اگر آپ نے وہیں شام ہو گئی, آفتاب ڈوب گیا تو پھر بہتر ہے رات وہیں گزاریں. اگلے دن 13 تاریخ ہوگی. 13 تاریخ کو پھر تینوں شیطانوں کو کنکر مار کر پھر واپس آپ اپنے ہوٹل پر آئیں گے, جہاں بھی آپ کا سٹے ہوگا, جہاں بھی آپ کا ہوٹل ہوگا وہاں آپ کو آنا ہوگا, اور ٹور آپریٹر آپ کو لے کر کے آئیں گے. گاڑی کا انتظام ان کی ذمہ داری ہے. اس طرح یہ سارے عمل ہو گئے. اب ایک عمل آپ کا باقی رہا, وہ یہ ہے کہ ایک آخری طواف کرنا ہوتا ہے. وہ جب چاہیں تب کر سکتے ہیں, اسی دن, 2 دن بعد, 5 دن بعد, ہفتے کے بعد, جس دن واپس آئیں اس دن طواف وداع. وہ طواف وداع جو ہے آپ کریں گے تو آپ کا حج مکمل ہو جائے گا. بس یہ تو ہے حج کے اعمال. اس کے بعد اگر آپ کے پاس کچھ دن باقی بچتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اور عمرہ کریں تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ عمرے جو ہیں وہ چاہے آپ اپنی طرف سے کریں, اپنے والدین کی طرف سے کریں, جن کی طرف سے چاہیں عمرے کر سکتے ہیں. عمرہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں 2 میں سے کسی ایک جگہ پر جائیں. ایک جگہ کا نام ہے جیرانہ, دوسری جگہ کا نام ہے تنعیم, اور عموماً تاچانہ مسجد عائشہ. تو یا تو مسجد عائشہ جائیں گے یا جیرانہ جائیں گے, اور اسی طرح سے احرام باندھیں گے جیسے سٹارٹ میں بتایا گیا. بس اس پر نیت ہی کرنی ہے. اگر والد کی طرف سے کریں گے تو لبیک پڑھتے ہوئے نیت کریں, میں یہ لبیک اپنے والد کی طرف پڑھ رہا ہوں, اپنی والدہ کی طرف سے پڑھ رہا ہوں, اور یہی لبیک پڑھتے ہوئے خانہ باغ آئیں گے. طواف پہلے 7 راؤنڈ, 2 رکعت نماز, زمزم, صفا مروہ اور حلق, عمرہ اینڈ ہو جائے گا. آسانی اس میں یہ ہوتی ہے کہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے نکلیں گے تو اپنے کپڑے یہیں ہوٹل پر کھول دیں اور یہ چادریں باندھ دیں. نیت ابھی ہم نے نہیں کی. پہنچے وہاں جیرانہ جہاں سے اللہ کے نبی نے خود عمرہ کیا تھا, تنعیم وہاں سے حضرت عائشہ کو عمرہ کرایا تھا, تچونی مسجد عائشہ, تو وہاں جا کر کے وہاں پھر دوبارہ فریش ہو سکتے ہیں. وہاں غسل خانے ہیں, وہاں انتظامات ہیں, مردوں کے لیے بھی ہیں, خواتین کے لیے بھی ہیں. وہاں وضو کر کے دوبارہ نہانا چاہیں وہ, اور اس مسجد میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے لبیک پڑھتے ہوئے آئیں گے. جن کی طرف سے آپ چاہیں عمرہ کرنا ان کی طرف سے عمرہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ تو ہے آپ کے مکہ مکرمہ کا سفر. جب آپ مدینہ طیبہ جائیں گے, چاہے حج سے پہلے چاہے حج کے بعد, تو سفر مدینہ انتہائی قیمتی سفر, اور اس لیے قیمتی سفر ہے کہ آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں. جہاں سے چل رہے ہیں وہ مقدس ترین مقام, اور جہاں جا رہے ہیں وہ کائنات کا وہ منفرد مقام ہے کہ نبی کے وہاں آنے کی وجہ سے مدینہ بن کر, ورنہ مدینہ کو کون پوچھتا. تو مدینہ ہے. اور اس دنیا میں کسی شہر پر اتنی شاعری نہیں ہوئی ہے, اتنی محبتوں کے پھول نہیں نچھاور رہے ہیں جتنے مدینے پر. یہاں تک کہ مدینے کے کانٹوں پر بھی شاعری ہوتی ہے, اور محبت کے پھول وجہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا کی کسی بھی قوم کے پاس یہ سرمایہ نہیں ہے. یعنی اگر کرسچن حضرات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہیں گے تو وہ قبر ہے ہی نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر. یہودی اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر جانا چاہیں تو ان کو بات معلوم ہی نہیں قبر کہاں ہے. باقی قوموں کے پاس بھی یہی ہے. اور ہم مسلمان جب چاہیں گے, ہمیں جس طرح سے اس وقت دن کا ہونا یقینی ہے, جس طرح سے ہمیں 100% یقین ہے کہ عصر کی نماز کا وقت 5 بج رہے ہیں, اسی طرح سے یہ بات طے یقینی ہے کہ ہمارے نبی مدینہ طیبہ میں دفن. تو مدینہ کا سفر ہو رہا ہے. وہ سفر سارا کا سارا محبتوں کے جذبات کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے گزریں. اور اس بارے میں اگر معلومات ہوں گی تو آدمی حیران ہوتا ہے جب ہم صحابہ کے سفر مدینہ کو اور بزرگان دین کے سفر مدینہ کو اور اولیاء اور محدثین کے سفر مدینہ کو پڑھتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کیسے انہوں نے سفر کیے ہیں. حضرت امام شافعی مکہ شریف سے مدینہ گئے تھے
امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ گئے تھے تو 16 قرآن راستے میں پڑھے، کیونکہ